بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس لیے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ایام محرم میں چاروں طرف جس آواز کو اور صدا کو، سوچ اور فکر کو عام کیا جاتا ہے، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں گلی محلوں بازاروں میں سنتی تھی۔ ان میں سے ایک عقیدہ تطہیر بھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آیت تطہیر اتاری، جس میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھتیجے نہیں، آپ کے فرسٹ کزن، چچا جی کے بیٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد جناب علی المرتضیٰ، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور آپ کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین، ان کی طہارت کو، پاکیزگی کو، صفائی کو، ستھرائی کو، عظمت کو، مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور چاروں طرف یہ بات پھیلائی گئی کہ اہل بیت صرف یہی ہیں، اور انہی کو آپ نے چادر میں لے کے، کملی میں لے کے فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بات اتنی ہوتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اپنی طرف سے اضافے کیے گئے اور لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ اگر باقی لوگ میرے نبی کے گھرانے کے لائق ہوتے تو انہیں بھی آپ شامل نہ کر لیتے۔ جب چادر میں صرف یہ 5 ہیں تو اہل بیت بھی صرف 5 تن پاک ہیں، باقی کوئی نہیں۔ حضرات، پوری دنیا کے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کے جتنے بھی گروہ، ان کا آج اتفاقی عقیدہ، منہج آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے محدود وقت میں اللہ کی توفیق کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کی نسلوں کے لیے، میں امید کروں گا جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ کمال سن رہے ہیں، اور جو بھی سیریس نہیں ہوئے، اپنے عقیدے، اپنے منہج، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، عقیدہ اہل بیت، عقیدہ اصحاب، اس کو دل و دماغ میں صرف جگہ نہ دیں، بلکہ لے کر کے جائیں اپنے بچوں کو، خاندان والوں کو، اہل و عیال کو، یاروں دوستوں تک ہمارے اس معتدل
کتاب و سنت کے برحق منہج کو جتنا ممکن ہو سکے پھیلائیں تاکہ جہالت، لا علمی، نادانگی اور من مرضی کی باتیں اصحاب رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہوں۔ پہلی چیز، اگر کوئی انتظامیہ کے ساتھی ادھر اس طرف بچوں کو دیکھ لے، اللہ آپ کو جزا دے دے۔ حضرات سی بقا، تطہیر کیا ہے کہ اللہ نے آسمان سے، عرش بری سے یہ خود اعلان کیا ہے کہ تمہارے رب کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمہارے رب کی منشا، چاہت اور مرضی یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ جتنی بھی نجاست، جتنی بھی گندگی اہل بیت کے بارے میں کسی کے دل میں، دماغ میں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، قلم میں، تحریر میں، تقریر میں، الفاظ و کلمات میں، یہ ساری کی ساری رب ختم فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک، ابتدا سے لے کے انتہا تلک، اول سے لے کے آخر تلک، کہیں بھی کوئی گندگی کا شائبہ باقی نہیں بچے۔ حضرات، اگر آپ کو یہ ترجمہ سمجھ آ گیا ہے اور وہ 5 لوگ بھی ذہن میں رہے ہیں تو آئیے، پہلی گزارش، آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ اہل بیت اور اصحاب رسول کی طرح سب سے پہلا صحابی میرے پیغمبر کی صحبت میں جو داخل ہوا ہے وہ میرے نبی کی اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا مومن وقت کا نبی ہوتا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ وحی کو، کتاب کو، الفاظ اور کلمات کو مان کے، ایمان لا کے قبول کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دعوت سے جو لوگ داخل ہو وہ شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر پہ ایمان لانے والی وہ ہستی ہے جنہوں نے گھر کے اندر جب محبوب وحی کے بعد آئے اور کہا کہ دثرونی دثرونی زملونی زملونی انی اخاف علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں بچوں کا نہیں جو واقعہ پیش آیا ہے، تو انہوں نے حوصلہ دیا، ایمان لائیں اور کہا کلا واللہ ابشر، نہیں نہیں میرے محبوب آپ خوش ہو جائیں، مطمئن رہیں، لا یضیع اللہ ابدا، آپ کا رب کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی مثبت خوبیاں بیان کی۔ یہ پہلا فرد ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ پھر یہ کاروان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی المرتضیٰ سے چلتا ہوا، ابھی آپ سن رہے تھے 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ میرے نبی کو حالت ایمان پہ دیکھ کے، حالت ایمان پہ آ کے کلمے پڑھ کے گلے لگا کے ملاقاتیں کر گئے، پھر اس پہ زندگی گزار کے میرے محبوب کے ساتھ جب اس دنیا سے جانے لگے تو ان کی وفائیں بدلی نہیں تھی، اسی وفا پہ تھے، اسی کلمے پہ تھے، اسی عقیدے پہ، اسی منہج پہ تھے، قرآن و سنت کے داعی بھی، عامل بھی، عالم بھی، محافظ بھی، اور اس میں میرے نبی علیہ السلام کا گھرانہ بھی شامل، یارانہ بھی شامل، اصحاب میں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں موجود۔ اہلا و سہلا مرحبا۔
اپنے معزز مہمان الیاس مدنی صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، دین کا کام لے لے۔ میرے بھائیوں، یہ جملے نوٹ رکھیے گا، اصحاب میں اور آل میں میرے پیغمبر کا گھرانہ بھی ہے، یارانہ بھی ہے۔ یہ دونوں آسمان سے رب کا انتخاب ہے۔ آپ تعریفیں پہلے سن چکے، ان کا مقام، مرتبہ، شان، عزت، رفعت، آبرو وہ آپ نے تفسیر سے سنی، لیکن آیت تطہیر میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر باقی اس قابل ہوتے تو پیغمبر چادر میں شامل نہ کر لیتے، اور ہمارا سنی بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث پوچھتے ہیں کہ سر اگر واقعی اور اس لائق کو ہوتے تو آپ شامل نہیں کر لیتے؟ تو جناب سنیے، سوال ہے، پوچھئے، بٹھائیے، صرف شکوک و شبہات کے اوپر ڈاماڈول مت ہو۔ پوچھ لیجئے کہ جناب اس چادر میں آنے کا کوئی میرٹ اور معیار بھی رکھا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے یہ روایت اس کی سند کے اوپر علماء کرام نے جو بحث کی ہے اسے پڑھنے کی کبھی زحمت گوارا ہی نہیں کی گئی۔ پڑھا ہوتا پتہ چل جاتا کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ چلے مان لیں جی، مشہور زمانہ ہے، لفظ یہی ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اور یہی چادر میں آئے ہیں، یہی آل بیت ہیں، یہی آیت تطہیر کے مصداق ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ باقی آپ کے داماد جناب علی اور بیٹی سیدہ فاطمہ اور نواسے حسن و حسین ہیں، تو پوچھنا بنتا نہیں اسی علی اور اسی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کو شامل کیوں نہیں کیا گیا، جن کے بغیر کربل مکمل ہی نہیں ہوتا؟ کیا باقی وہ اہل نہیں تھی؟ اور میرے پیغمبر کی آل بیت کا حصہ نہیں تھی؟ چلے باقیوں کو تو آپ سائیڈ پہ کریں نا۔ جناب علی المرتضیٰ کی بیٹی سیدہ رقیہ اور بیٹی سیدہ ام کلثوم، ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اور لوگوں سنو، حق کے اوپر کل بھی اہل السنہ والجماعت تھے، اہل الحدیث تھے، آج بھی وہی ہے۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، قیامت تک کی نہیں رہنا ہے، کیونکہ ہم نے سب کو شامل کیا ہے، نبی کے گھرانے کو بھی دیکھا ہے، گھرانے کو بھی دیکھا ہے۔ اس چادر کی راویہ، آؤ سنو، کبھی پوچھنا کہ جہاں جس چادر میں پیغمبر نے ان کو بٹھایا تھا وہ گھر کس کا تھا؟ سوال رکھیے گا، بچوں کو سکھائیے گا، اہل علم کے ساتھ مل بیٹھنا، اللہ کی رحمت اور کرم، مشہور زمانہ باتیں اپنی جگہ۔ مدینے میں میرے نبی نے جو 12 روزے بنائے تھے، 12 حجرے بنائے تھے، ان میں سے یہ حجرہ سیدہ ام سلمہ کا تھا۔ آج محبوب کہاں ہے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر نہیں، داماد علی المرتضیٰ کے گھر نہیں، سیدہ ام سلمہ کے گھر ہے، وہی تشریف فرمائیں۔ جناب علی المرتضیٰ بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہے۔ کبھی یہ بھی پوچھ لینا وہ چادر اور لحاف اور کمبل کس کا تھا؟ وہ بھی ام سلمہ کا تھا، ام سلمہ کا۔ اوے نفرت بنا کے دکھانے والوں، ماؤں میں اور اولاد میں فرق ڈالنے والوں، اگر اس روایت کی راویہ ام سلمہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اگر یہ ماں جی یہ لفظ بیان ہی نہ کرتی، یہ منظر کشی نہ کرتی، ابھی سند ایک سائیڈ پہ رکھیے، جو بیان کرتے ہو سنو۔ بیان کس نے کیا؟ ماں جی نے۔ چادر کس کی ہے؟ اماں جی کی دی ہوئی گفٹ، کملی بنائی محبوب کی۔ ویڑا کدھر ہے تے ڈیرا کدھر ہے؟ ڈیرا بھی ماں کا ہے، ویڑا بھی ماں کا ہے، راویہ بھی وہی ہے، لیکن
اس ایک کو دیکھ کے جواب دے دینا ذرا کہ چلے ہمارے تو باقی تو نے کہا نا کہ قابل ہوتے تو چادر میں آ جاتے، یہ سیدہ زینب، یہ رقیہ، ام کلثوم بھی قابل نہیں تھی تیرے نزدیک؟ کیا معیار بنایا ہے؟ آؤ اپنا عقیدہ بچوں کو یاد کرواؤ۔ یہ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں نا بینر، مجھے ایک بینر ایسا بھی آپ کے گھر میں ایک چارٹ نظر آنا چاہیے جس میں اہل بیت کا اپنے عقیدے کے مطابق کم از کم نام تو لکھے ہوئے ہوں۔ نوٹ کرو، قرآن مجید نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا سورۃ الاحزاب میں۔ دنیا کے 4200 گروہ میرے رب نے اکیلی سورۃ الاحزاب میں ڈال دی، سارے آئیں سنیں، میرے رب سردار اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 21واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک، محبوب سردار اہل بیت اور گھر والوں کا تذکرہ ہونے چلا ہے، مجلس سجنے لگی، عرش بری ہے، میرے ملائکہ ہیں، لوح محفوظ ہے، میرا کلام ہے، نازل کر رہا ہوں، سنیے یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، کل ازواجک، یہ بات ہم آپ سے آپ کے اہل خانہ کو کہلوانا چاہتے ہیں، کہیے کہیے لے ازواجک، توجہ کرنا، زوج کی جمع کیا ہے؟ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، ازواج 22، یہ جو میں ابھی آیتیں پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ یہ لگ بھگ 9 آیتیں ہیں، نبی کا یارانہ بھی گھرانہ بھی۔ پہلی 7 آیتوں میں 107 الفاظ، جن میں سے 22 لفظ جمع مؤنث کے اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے مستعمل میرے نبی کی گھر والیوں، امت کی ماؤں کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا جملہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پہلے بھی لگاتار کلمات، الفاظ، جملے خالصتاً پورے کے پورے وہ نبی کی بیویوں کے لیے، اور اس آیت کے متصل بعد بھی الفاظ، کلمات، جملے اور عقیدہ میرے پیغمبر کی بیویوں کے لیے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے منہج۔ یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی تو سردار اہل بیت، تیری گھر والیاں اہل بیت۔ پڑھو بچوں، آپ بھی بزرگوں کو بھی سنیے، انگلیوں پہ پوروں پہ گنیے، سردار اہل بیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گھر پہلی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2، تیسرے نمبر پہ اہل بیت میرے پیغمبر کی بیوی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پہ میرے محبوب کے اہل بیت کی تعداد آپ کے سمیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدہ حفصہ، پھر سیدہ ام سلمہ، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ، پھر سیدہ زینب بنت جہش، پھر سیدہ جویریہ، پھر سیدہ ام حبیبہ، پھر سیدہ صفیہ، پھر سیدہ میمونہ، پھر سیدہ ریحانہ، پھر سیدہ ماریہ قبطیہ۔ حضرات یہ 14 انگلوں پہ گن کے، انگلیوں پہ پوروں پہ گن کے، دل پہ لکھ کے، اس کا کوئی چارٹ بنا کے، کوئی بینر بنا کے، حضرات اس کو گھروں میں فرنٹ پہ اپنے بچوں کے کمروں میں لگاؤ، یاد کرواؤ۔ یہ ہے ہمارا منہج۔ اللہ نے 14 لوگوں کو اہل بیت کتاب اللہ کے اندر ثابت کرایا، کسی عام آدمی کی بات نہیں، یہ کوئی تاریخی کہانی نہیں، کوئی کسی کی داستان نہیں، کسی کا جو ہے وہ بنایا ہوا اپنی طرف سے کوئی اٹکل پچو نہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک، اس جملے کے اندر 21ویں پارے کے آخری رکوع میں 14 نام میں نے گنے ہیں، 13 بیویاں اور 14 میں سردار اہل بیت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کہو، کیا کہوں؟ کل ازواجک، تڑپ کے سننا۔ آج کسی کو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کسی خطیب کو، کسی بہت بڑے ادیب کو، ایک طرف دنیا کی سب سے مہنگی اور لگژری گاڑی کھڑی کر کے
دوسری طرف ہیلی کاپٹر کھڑا کر کے کہنا ان میں سے چنو کیا چاہیے، ہماری طرف سے گفٹ ہے، یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے، کی خیال ہے؟ سوچ کدھر جائے گی؟ ایک طرف مہران کھڑی کر دو، دوسری طرف مہنگا ترین کو ماڈل لا کے کھڑا کرو، ان میں سے چنو، کون سی چنی جائے گی؟ اے باتیں کرنے والوں، اہل الحدیث کا منہج، میرے پیغمبر کی بیویاں، میرے پیغمبر کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، آسمان سے رب کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کو چوائس دے دو، اختیار دے دو، آج رائے لے لو، آج آپشن مانگ لیا گیا ہے، محبوب خود پوچھو ان کنتن تردن الحیات الدنیا، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ آ جاؤ، یہ میدان ہے، یہ تمہارے گھر ہیں، یہ کھجور کے پتوں کے جھونپڑے ہیں، یہ تنگ تنگ سی جگہ ہیں، پیغمبر نماز پڑھے تو بیوی لیٹ نہیں سکتی، بیوی لیٹے تو پیغمبر کا سجدہ نہیں ہوتا، یہ ایک اعتکاف کی جگہ، ایک صف کی جگہ، تمہیں اس کے بدلے میں کھلی پوری دنیا نہ دے دوں؟ چاہیے؟ وزینتہا، جتنا حسن ہے میں عطا کر دوں، جو جمال مانگتے ہو میں دے دوں، کھلے فیشنوں کی اجازت، جاؤ جیسا لباس زیب تن کرنا ہے کرنا، تمہارا جسم تمہاری مرضی، وزینتہا فتعالین، آؤ، کیا ملے گا؟ امتعکن، دنیا کا سارا مال بھی دوں، دولت قدموں میں نچھاور کر دوں، زمین سے گوہر نکال دوں، آسمان سے ستارے مانگ میں سجا دوں، مانگو تو صحیح، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم چادر اور چار دیواری میں تنگ ہو، ان جھونپڑوں میں تنگ ہو، ان حجروں میں تنگ ہو، اس تھوڑے سے مال میں تنگی ہے، تمہارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، آؤ تمہیں میں آزادی دے دوں جو آزادی دینے کا حق ہے۔ آزادی کے مہینے میں بات ہو رہی ہے، کیا دی؟ آپشن، آزادی چاہیے، مال و متاع چاہیے، زیب و زینت چاہیے، دنیا چاہیے، مانگیے، ہم دیتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 28 سورہ احزاب کی، آیت نمبر 29 شروع ہوتی ہے۔ دوسرا آپشن، میرے بچے سن رہے ہیں، جب امتحان دیتے ہیں ایک سوال آتا ہے، آبجیکٹیو ہے، اس میں سی ایم کی اس کے طور پہ 4 انتخاب دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک دائرے کو بھرنا ہوتا ہے، آپشن اے بی سی ڈی، کون سا چنو گے؟ جو صحیح ہوگا، اگر صحیح ہے تو نمبر ملے گا، غلط ہے تو کراس کر دیا جائے گا۔ دوسرا آپشن، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میری نبی کی بیوی ہو۔ دوسرا آپشن، دنیا کے مد مقابل اللہ سے وفا، اس کے رسول سے وفا، وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، جو کچھ بھی چاہو گی یہاں نہیں ملے گا، ملے گا آخرت میں، نہریں بھی ہیں وہاں، محلات بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، منمانی زندگی بھی ہے۔ سنو، اگر یہ چاہیے نا تو اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر دیا ہے، تیار کر دیا۔ 2 آپشن ہو گئے۔ اچھا بھائیو، پوچھنا کبھی کسی سے، میرے نبی کی بیویوں نے کون سا آپشن چنا تھا؟ دنیا چنی، زیب و زینت کو چنا، مال و متاع مانگا، پیغمبر کو چھوڑ کے چلی گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ بول رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ سنا، ایک آئی تھی وہ بھی چھٹ گئی، دوجی آئی تھی وہ بھی ٹر گئی، لیکن پھر گلاں کرن ڈیا اور وفا کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے میری نبی کی بیویوں پہ۔ ساری دولتیں رب نے آسمان سے قدموں میں ڈالنے کا بولا، حسن و جمال کا بولا، فیشن زیب و زینت کا بولا، مال و متاع کا بولا، آزادی کا بولا، مگر انہوں نے چنا تو پیغمبر کی وفا کو چنا۔ اللہ نے ایک وارننگ دی اگلی آیت نمبر 28 میں 15 لفظ، 15 کے 15 نبی کی بیویوں کے لیے، سردار اہل بیت کے ساتھ رب نے جوڑا،
اگلی آیت میں 14 لفظ سارے کے سارے پیغمبر کی بیویوں کے لیے، لیکن یہاں ذہن میں رکھنا جمع مؤنث کے جو جملے اور صیغے ہیں وہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن پڑھنا تردنا، کنتن جمع مؤنث کے لیے، نبی کی بیویوں کے علاوہ کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا. تردنا پیغمبر کی بیویوں کے لیے، فتعالین جمع مؤنث پیغمبر کی بیویوں کے لیے، امتیکنہ جمع مؤنث کے لیے پیغمبر کی بیویوں کے لیے، واسرحکنہ جمع مؤنث پیغمبر کی بیویوں کے لیے. اگلی آیت میں وَإِن كُنتُنَّ جمع مؤنث کا لفظ پیغمبر کی بیویوں کے لیے، تردنا کا جملہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور اس سے آگے من کنہ للمحسنات، محسنات کا جملہ بھی اللہ نے لفظ بولا ہے تو نبی کی بیویوں کے لیے. ساری کائنات کی عورتوں میں وہ حسن نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس حسن میں رکھا ہے. یہ حسن کیسے پیدا ہوا؟ آیت نمبر 30 بیان کرتی ہے. مالک کہتے ہیں، اچھا مزے کی بات، 2 آیتوں میں خطاب پیغمبر سے کروایا، اگلی آیتوں میں خطاب اللہ ڈائریکٹلی خود نبی کی بیویوں سے کرتے ہیں. کی خیال ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی ایک کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے بلا کے سٹیج پہ لایا جائے اور بات کی جائے تو شان اعزاز پروٹوکول کا فرق تو ہوتا ہے. یا نساء النبی، او میرے پیغمبر کی بیویوں، تذکرہ نبی کی بیویوں کا کوئی اور نہیں. یہ میں سارا سباق پڑھ رہا ہوں، آگے سے آئے گا. آیت تطہیر سے پہلے ما سبق جتنی آیتیں گزری ہیں ہم بیچ میں سے ٹکڑے نہیں اٹھاتے، ہم مرضی کی جوڑ توڑ نہیں کرتے. اہل سنہ والجماعہ اپنی ذاتی تفسیریں بیان نہیں کرتے. آؤ سباق کو دیکھو، آؤ سیاق کو دیکھو. سباق کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے تم میں سے دنیا چننی ہے چن لے، اگر آخرت اللہ کا رسول اور مجھے چننا ہے نا اللہ کو، تو پھر معمولی سی بھی گنجائش نہیں ہے. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، کہ تم کہیں اعلانیہ طور پہ بے وفائی کرو، یہ برداشت نہیں ہوگا. بے وفائی کسی بھی اعتبار سے، سوچ میں کسی کو لاؤ تو نہیں، فکر میں لاؤ تو نہیں، ذکر میں لاؤ تو نہیں، کسی کو ہاتھ پھیلاؤ تو نہیں، چادر چار دیواری سے باہر جاؤ تو نہیں. دنیا کا عذاب سنگل ہے تو تمہاری سزا ڈبل کر دی جائے گی، سزائیں ڈبل کر دی جائیں گی. ضعفین، دوہرا عذاب. اور یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کل کو اٹھ کے کہے کہ نبی کا گھرانہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 31 کا آغاز ہو رہا ہے اور مالک الملک اس کے متبادل آلٹرنیٹ دے رہے ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. اے سنو مومنوں کے ماؤں کے بارے میں اپنا عقیدہ کبھی پڑھا کرو. گھر میں جاؤ قرآن کھولو، 21ویں پارے کا آخری رکوع، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، لفظ لفظ حرف حرف نبی کی بیویوں کے لیے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، مِنكُنَّ پھر جمع مؤنث کا نبی کی بیویوں کا تذکرہ. جو وفادار، قنوت کہتے ہیں وفا کو، سب کو چھوڑ کے. آپ قنوت کرتے ہو کہ نہیں؟ قنوت کرتے ہو، قنوت نازلہ یا قنوت وتر. جب وہ قنوت کر رہے ہوتے ہو تمہارے دل و دماغ میں کون ہوتا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. ساری دنیا سے ناتا توڑ کے ایک رب سے جڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سنو، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار بن کے رہے گی، صالح اور نیک عمل کرے گی، تمہارا اجر بھی ڈبل، تمہارا اجر بھی ڈبل. اوے کسی کی سنگل نہیں بنتی، کو کسی کے ڈبل پہ بھی اعتراض کر رہا ہے. اوے زیرو پہ آؤٹ ہونے والے، زندگی میں کبھی کچھ نہ کر پانے والے، یہ میرا منج نہیں کہ میں گالیاں دوں. میرے پاس دلیلوں کا انبار اتنا ہے، لگاتار اتنا ہے، مسلسل اتنا ہے، سیاق اور سباق
کا ذخیرہ اتنا ہے، الفاظ کا مجموعہ اتنا ہے، انتخاب رب ذوالجلال کا ہے، لانے والے جبریل امین ہے، قلب اطہر محمد رسول اللہ کا ہے، سردار اہل بیت ہیں، اور میری نبی کی بیویاں ہیں۔ مالک الملک فرما رہے ہیں، اور نبی کی بیویوں، ہم اجر دوہرے کر دیں۔ اور اگلا جملہ کمال ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہاں میں تھوڑا روکنا چاہوں گا بھائیو، رزق صرف روٹی نہیں ہوتی، رزق کی کتنی قسمیں، ہزاروں انواع ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہیے، صرف پانی نہیں ہوتا، مشروب نہیں ہوتے، جوسز نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اولاد نیک ملی، فرما بردار ملی تو رزق، اللہ نے آپ کو والدین اچھے دیے تو رزق کریم، اللہ نے عزیز و اقارب اچھے دیے تو رزق کریم، اللہ نے گاڑی اچھی دی ہے تو رزق کریم، اللہ نے گھر چھت اچھی دے دی ہے تو رزق کریم، اللہ نے سر دیا ہے، سر میں بھیجا رکھا ہے، بڑے لوگوں کا ہوتا ہے مگر وہ کملے یملے بے وقوف جھلے ہوتے ہیں، دیوانے اور مجنون ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر پھر اچھی سوچ اور عقل دے دی ہے تو رزق کریم، آنکھیں سب کو ملتی ہیں مگر نکاح اور اللہ بصیرت بھی دے دے تو رزق کریم، کانوں کی سماعت رزق کریم، آپ کی زبان کے اچھے بول رزق کریم، آپ کے سینے کے اندر اگر حقد نہیں، کینہ نہیں تو بھی رزق کریم، آپ کے پیٹ میں رزق حلال کے لقمے تو رزق کریم، اللہ نے آپ کو شرمگاہ اور ساتھ میں جو ہے وہ نکاح عطا کر دیا ہے تو رزق کریم، زنا و صفا سے بچایا تو رزق کریم، قدموں کی چال ڈھال اچھی کر دی تو رزق کریم۔ آؤ اس جملے کو سنیے، اللہ کا وعدہ، کہا میری نبی کی بیویوں وفا تم کر کے دکھاؤ، میں نبی کے یارانے سے لے کے گھرانے سے لے کے اس یارانے کو دیکھنے والے تابعین سے لے کے تابعین کو دیکھنے والے تبع تابعین سے لے کے ان تبع تابعین سے ملنے پڑھنے والے، میں محدثین سے لے کے ان سے آگے فقہا سے لے کے مفسرین قرآن سے لے کے علماء خطباء سے لے کے اولیاء و اتقیاء سے لے کے قیامت کی دیواروں تلک جنہوں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں وہ تمہارا دفاع نہ کرتے پھریں، جتنے سکے بیٹے نہیں کر سکتے تو میرا نام بھی رب کریم نہ رکھا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت امہات المومنین، محترم ڈاکٹر عبداللہ ساجد صاحب۔ سنیے، میں کسی کی بات ایک سائیڈ پہ رکھوں، میں نے پہلی مرتبہ اپنی ماں کا تذکرہ ہوش میں 89 میں پڑھا تھا، 89، یہ 89 ہے، 11 سال وہ پچھلی صدی کے بیتے، 22 سال اس صدی کے بیتنے والے، 22 اور 11 33 سال میں نے اپنی ماؤں میں سے کسی ماں کو دیکھا نہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہم سکی ماں کا اتنا دفاع نہیں کر پائے جتنا ہم نے مومنوں کی ماؤں نبی کی بیویوں کا دفاع کرتے دن رات گزارے ہیں۔ یہ میرے علماء، یہ میرا سٹیج، یہ منبر و محراب، یہ مساجد، یہ جتنے مدارس، ان میں شیوخ الحدیث لکھنے والے، تحریر کرنے والے، تقریر بیان کرنے والے، یہ رزق کریم بنا کے رب نے نبی کی بیویوں کے وفا کے بدلے میں ان کے دفاع کرنے والے پیدا کر دیے ہیں، اور قیامت تلک کا آخری اللہ اللہ کہنے والا وہ بھی نبی کی بیویوں کا وفادار ہوگا تو قیامت آئے گی، وگرنہ رب نے قیامت نہیں آنے دینی۔ یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے میرا منہج۔ حضرات گرامی، اب اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت نمبر 32 ہے، پیغمبر کی بیویوں کو ڈائریکٹلی پھر خود بلاتے ہیں، یا نساء النبی، اور میری نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، عقیدہ نوٹ کرو، اپنا عقیدہ نوٹ کرو، لستن کاحد من النساء، سیدنا آدم کی بیوی جناب حوا سے لے کے قیامت کی آخری بچی تلک جتنی بھی عورتیں ہیں مل کر کے آ جائیں، اگر تم وفا میں نبی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے، دل دے کے، من دے کے، جان دے کے، وجود دے کے، ایمان یقین اور اتقان کے ساتھ جڑ گئی ہو، کائنات اور زمانے کی کوئی عورت بھی تمہاری شان اور مقام کے مقابل ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ ایسے نہیں جان چھوٹے گی، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ اونچی بولیں گے تو ثابت ہوگا آپ کو سمجھ آئیے، سمجھیے، نوٹ کیجئے،
اور دنیا کو بتائیے قرآن پڑھا کرو، 22واں پارہ کھول لیا کرو، سامنے رکھ دیا کرو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، جب تم میں تقوی ہے، اللہ کے احکام ماننے ہیں، نواہی سے بچنا ہے، تمہارا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں آئے گا آپ کے پاس اور بات کرے گا، وہ جی ذرا یہ دسو تھوڑا عقیدہ کی ہے، دسنا ذرا ہوش سنبھالنا، فاطمہ افضل ہے کہ عائشہ؟ فاطمہ افضل ہے کہ؟ بڑے بڑے آئیں گے، سیانے بن کے آئیں گے، تو میری امت کے علماء سلف نے، اہل الحدیث نے، اہل السنہ والجماعہ نے جو جواب دیا، یاروں کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ کہا فاطمہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کی بیٹی ہے؟ نبی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عائشہ کون ہے؟ کہا بیٹی ہے، کس کی ہے؟ کہا صدیق اکبر کی۔ صدیق کون ہے؟ امتی۔ تو یارو نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی امتی کی بیٹی سے بالاتفاق افضل ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس نے نعرے لگائے، کیا بات ہے جی، آپ نے میرا منہج، میرا موقع مان لیا۔ ہم نے کہا آگے سن، آگے آ، لستن کاحد من النساء، لیکن قرآن کی تحریر، قرآن کی عبارت، قرآن کی نص، قرآن کی نص، جب بات عورت کی ہوگی، بات بیوی کی ہوگی، بات وائف کی ہوگی، اہلیہ کی ہوگی، اہل خانہ کی ہوگی، آل بیت کی ہوگی، لستن کاحد من النساء۔ سیدہ فاطمہ کس کی بیوی ہیں؟ علی پاک کی۔ علی پاک کون ہے؟ امتی۔ سیدہ عائشہ کون ہے؟ اہلیہ ہے، کس کی ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کون ہے؟ نبی۔ اور جاؤ ساری کائنات کی امت کی بیویاں مل کے آ جائیں، میرے پیغمبر کی ایک بیوی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امہات المومنین۔ یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ کوئی اور نہیں۔ لستن کاحد من النساء، بات نساء کی ہے، بیویوں کی، اہل بیت کی ہے، تطہیر کی ہے، پاکیزگی کی ہے، چھانٹی کی ہے، صفائی کی ہے، نومینیشن کی ہے، رجسٹریشن کی ہے۔ تو آدھے لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اگلی چیز، یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات سے روک رہے ہیں، تقوی کا معیار، اور یہ ساری تطہیر کے آغاز۔ آؤ یہ کام نہیں کرنا، تطہیر کے خلاف ہے کیا؟ فلا تخضعن بالقول، نرم نرم، میٹھی میٹھی، ہلکی ہلکی باتیں نہیں کرنی۔ حالانکہ یہ اخلاق اور تقوی کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ بندہ میٹھا بولے، اچھا بولے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، 7 بھائی کو بھیجا، کہا فرعون کے پاس بھی جا کر کے ذرا جو ہے نا اچھی اور نرم بات کرنا۔ تو نرم بات تو مطلوب تھی، تقاضا تھا۔ نبی کی بیویوں کو کیوں روکا گیا؟ عقیدہ، فلا تخضعن بالقول، ہمیں تمہارے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، تمہارا اخلاق بھی بالا، معیار بھی بالا، علم بھی بالا، تمہاری ذات بھی بالا، تمہاری سوچ اور فکر بھی اعلیٰ۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، لیکن اس کوڑ دل والے کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جس کے اندر کوئی شبہ آ جائے تو پھر کیا ہو کہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نبی کی بیوی ذرا پیار سے بولیے، میرے ساتھ کچھ، ہاں رب نے کوڑ، رب نے کالا پن، اندر کا بغض، اندر کا کینہ، اندر کی گندگی، تطہیر میں سب سے پہلے ادھر رب نے کہا کہ بے وفا نہیں بننا، فاحشہ مبینہ نہیں ہونا، سزائیں ڈبل، وفا کرو گے جزائیں ڈبل۔ آؤ فلا تخضعن بالقول، مقابلہ تو تمہارا کوئی کر سکے گا نہیں، لیکن نرم نہ بولنا، کہیں کوڑے دل والا کوڑی سوچ پیدا کر کے نہ بیٹھ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہم آرڈر دے رہے ہیں، تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ دبنگ بولنا ہے، کھڑک دڑک سے بولنا ہے، دبنگ لب و لہجے میں، معروف انداز میں بولنا ہے۔ ضرورت پڑے بات کی تو یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ بالکل بولے نہیں، بولے بات کریں، لیکن ایسی ہو۔ اور پھر مومنوں کی ماؤں کی جا ساری تقریریں پڑھ، ساری تحریریں پڑھ، ایک ایک جملہ پڑھ، آواز کا جو ہے وہ لب و لہجہ پڑھ، ان کا انداز پڑھ، کبھی موقع ملے، اللہ کرے یہ موضوع ہو کہ نبی کی بیویوں نے بولا تو پھر کیسے بولا۔ آگے چلیے،
اللہ خود کہتے ہیں، آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے، سنیے گا، آیت تطہیر جہاں سے اٹھائی گئی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، تطہیر مکمل نہیں ہوتی جب تک وضو نہ ہو، تطہیر نہیں ہوتی جب تک جو ہے اذان پہ جواب نہ ہو، تطہیر نہیں ہوتی جب تک قیام نہ ہو، تطہیر نہیں ہوتی جب تک رکوع نہ ہو، تطہیر نہیں ہوتی جب تک سجدے نہ ہو، تطہیر نہیں ہوتی جب تک تشہد نہ ہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ کہنے سے پہلے اللہ نے کچھ اور کہہ دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وفات کرتی ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں تنگ نہ پڑ جانا، قرار پکڑنا، تمہارا سکون بھی یہاں، قرار بھی یہاں، سکون بھی مدینہ، قرار بھی مدینہ، قلب و سینہ بھی مدینہ۔ پیغمبر کے پسینے کی باتیں کر لیتے ہو، نگینے کی باتیں کر لیتے ہو، لیکن نبی کے گھر میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ہم باہر نکلنے سے نہیں روکتے، کام کے تحت نکلا جا سکتا ہے، لیکن جب باہر نکلو تو جاہل عورتوں کی طرح نہیں نکلنا۔ ناراض نہ ہونا، آج میں سارا منظر دیکھتا آیا ملک عزیز میں، جو نبی کی بیٹیوں کو پرسا اور نواسیوں کو دینے جا رہی تھی، اس بیچاری کی جو حالت تھی، اللہ ہی حافظ ہے۔ میں کسی شیخ صاحب سے ایک رومال لینا چاہتا ہوں، اگر مل جائے تو کوئی دوپٹہ ٹائپ یا کوئی رومال عنایت فرما دیں تو مہربانی ہوگی، نہیں بڑے والا چاہیے۔ حضرات، زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیسے نکلتی تھی، کیسے جاتی تھی باہر، پورا لباس، لمبے لمبے پجامے، شلواریں، اوپر پورے لمبے جبے، عبایا، کندھے پورے ڈھانکے ہوئے، بین لگی ہوئی، ہر چیز ہے۔ صرف یہ کرتی تھی کہ چادر کو اپنے سر کے اوپر ڈال کے یہاں سے یہ پیچھے کر لیتی، یوں جاتی ہیں بازار میں، یوں جاتی ہیں میلے میں، کیوں؟ ماتھے کا جھومر بھی نظر آئے، کان کی بالیاں اور جھمکے بھی دکھیں، گلے میں ڈالا ہوا گلو بند بھی نظر آئے۔ تیرے رب نے صرف اس چال کو، اس انداز کو، گھر سے باہر نکلنے کو، اس زیب و زینت کو، اس دکھاوے کو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہہ کے منع کر دیا، اور حکم کیا دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب نکلنا ہے تو پھر گھونگٹ نکال کے سینے کا ابھار جو ہے کور کر کے اس کو اپنے ساتھ پورے مزاج کے ساتھ، نبوت کا انداز جو ہے، کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ابھی تطہیر مکمل نہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں تو پورے مقام کے ساتھ، پردے کے ساتھ، رب کے سامنے ہوں اقامت کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، تشہد کے ساتھ، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ۔ ایتھے تے اج لکھیا نا جی، کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں، ایویں متھے تے بنایا ہی محراب عشق دا ول کوئی نہ، ہاں اسی جیڑی ہے نا جی ایک دفعہ ہی نیتی ہے، سانو کوئی نہیں لوڑ پڑن دی، ایویں گوڈے رگڑن دی تے او کرن دی۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا کرنا پڑے گا، میں تطہیر کے لیے ضروری قرار دے رہا ہوں، میری نبی کی بیویوں نمازیں پڑھنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ کون بول رہا ہے؟ کہیں دے سی چھاج تو بولے، چھاج نہیں کیوں بولے؟ ابھی آپ سریکی سن رہے تھے نا بزرگوں کی، سریکیوں نے یہ مثال بنائی اور کمال بنائی، کہنے لگا کہ چھاج تا بولے چھا نہیں کیوں بولے، جی کو آپ 300 ٹونگ ہوندن، ہاں جی ٹونگ سمجھ دے موریاں، جنہوں آپ ہی نہیں ہیں موریاں نے اٹھ کے چھاج نو کہن دی تو آ تے تو آ۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، لکھا گیا میں سید ہوں، میری زکات معاف، میرے کھاتے میں لکھ دیا جائے میں نے زکات نہیں دینی۔ اللہ نے کہا نبی کی بیویوں زکاتیں دینی ہے، وگرنہ تطہیر ممکن نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے تطہیر کے لیے زکات دی جائے۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، یہ تطہیر کے لیے ضروری ہے۔ اب آتے ہیں وہ جملے، توجہ پوری میری طرف، انہماک، آیت نمبر 28 بھی شروع میں، 29 بھی شروع میں، 30 بھی شروع میں، 31 بھی شروع میں، 32 بھی پہلے، آیت نمبر 33 20 مرتبہ جمع مؤنث کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یرید اللہ، یہ اتنے کام کیوں کہے گئے، اتنے آرڈر کیوں دیے گئے،
اتنی چیزوں سے منع کیوں کیا گیا, اتنی چوائس کیوں دی گئی, وفاؤں کے تذکرے کیوں کیے گئے, اجر ثواب ڈبل کیوں کر دیے گئے, اور سزائیں ڈبل کیوں کر دی گئی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اب نبی بھی ساتھ شامل ہیں, بیویاں بھی شامل ہیں. اب انکم محبوب آپ اور آپ کی بیویاں, یہ 14 کے 14 افراد, ان کے لیے یہ سارے حکم اس لیے, نواہی اس لیے, یہ سواک اس لیے, لیذہب عنکم الرجس, ہر طرح کی معمولی سی بھی جس پہ شک پڑے, گنجائش ہو, وہ گندگی, وہ غلاظت, وہ ساری کی ساری ہم خود صاف کر رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے کرو. لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت کون ہے؟ 20 لفظوں میں نبی کے گھر, نبی کی بیویاں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. بات ختم نہیں ہوئی, اگلی آیت, آیت نمبر 34. مالک فرماتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. وَذْكُرْنَ بھی جمع مؤنث کا صیغہ, عورتوں کے لیے, نبی کی بیویوں کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ تمہیں مدینہ دکھائے تو نبی کے گھر دیکھنا, آج بھی ہیں پوری ترتیب سے. باب السلام کی طرف جائیے گا, سامنے ایک معرض لگی ہوئی ہے, جہاں اسماء اللہ اور اسماء النبی کی بات ہے, وہاں بیوت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑی ٹیبل بنی ہے, اوپر جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا ہے, بیچ میں وہ اس کا پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گھر, کون سا روزہ کس جگہ تھا, اور سیدہ صفیہ کا گھر کتنی دور تھا. جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے جب چھوڑنے گئے تو وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. اللہ تجھے دیکھنے کا موقع دے. اللہ نے تذکرہ کیا نبی کی بیوی کو بھولنا نہیں, یاد رکھنا وہ سبق, یاد رکھنا وہ جملے جو تم نبی کے گھر میں تلاوت کرتی ہیں, اور ہوتا ہے من آیات اللہ والحکمہ. نبی کے گھر میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے, اور حدیث کی بھی. یہ چھوڑنا نہیں. حکم ملا تطہیر کے لیے, یہ بھی ضروری ہے. اور لوگوں جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے, حدیث کی تلاوت نہ ہو, تطہیر ممکن نہیں ہے. دلوں سے کوڑ نہیں نکلتے, بغض نہیں نکلتے, گندگی نہیں نکلتی, اور فضولیات, لغویات, حفوات, بکواسات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. توجہ کرنا ذرا 2 منٹ. قرآن کی تلاوت تو لاہور ہی کرتے ہیں, اور ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. وہی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, وہی مطلوب اور غیر مطلوب. مطلوب جس کی تلاوت ہوتی ہے, اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ ہوئے. کون سی وہی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے؟ جی قرآن. کس کی نہیں ہوتی؟ حدیث. اور لوگوں یہ فرق کسی نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بنایا. توجہ سے سننا, قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے, حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے. اور الحمدللہ سارے سنی وہابی دیوبندی بریلوی کرتے ہیں, یہ اللہ نے شرف بخشا ہے. نماز پڑھتے ہو تو آغاز ثنا سے کرتے ہو, پڑھتے ہو کہ نہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ قرآن نہیں ہے, یہ حدیث ہے, پیغمبر کا فرمان ہے. تلاوت کی کہ نہیں کی؟ پھر ام القرآن کی تلاوت, پھر قرآن کی سورت یا آیات کی تلاوت, پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم, حدیث ہے, حدیث کی تلاوت, کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ, حدیث کی تلاوت, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, حدیث کی تلاوت, ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت, حدیث کی تلاوت, سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی, حدیث کی تلاوت, 2 سجدوں میں بیٹھے رب اغفر لی, حدیث کی تلاوت, تشہد پورا, حدیث کی تلاوت, التحیات للہ, حدیث کی تلاوت, اللہم صلی علی محمد, حدیث کی تلاوت, اللہم بارک علی محمد, یہ حدیث کی تلاوت, ربنا آتنا فی الدنیا, آپ نے اگلی دعائیں پڑھی, حدیث کی تلاوت. تو اپنے نبی کے گھروں میں جو گھر تمہیں ملے ہیں, حدیث کی بھی تلاوت گھروں میں رہے, قرآن کی بھی رہے. ہے آپ کے گھر؟ منہج تو دے رہے ہیں, عمل کون کرے گا؟ ایک اپنے گھر میں ذمہ داری لے لو, فلیکس بنواؤ, پیغمبر کے اہل بیت کے یارانے اور گھرانے کے نام بھی ہوں, اور ایک کمرہ ایسا بناؤ جو ٹی وی لاؤنج سے ہٹ کر کے ہو, ٹی وی لاؤنج سے ہٹ کر کے ہو, اس کے اندر چاہے نماز بچھے ہوئے ہوں, نماز کی ادا ہو, وہاں قرآن بھی پڑھا جائے, اس کی بھی تلاوت ہو, حدیثیں بھی پڑھی جائیں, اس کی بھی تلاوت ہو. یہ ذرا فارغ ہو لو ان چیزوں سے, اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. اپنے گھراں جو ہور نہیں تے کتب ستہ دا ایک سیٹ ہی رکھ لو, زیارت دی زیارت بھی, تلاوت دی تلاوت بھی. یہ ہونا چاہیے. قیمتی اثاثہ چھوڑ کے جا, ایک حصہ بنا کے جا. دشمن کا ٹی وی لاؤنج
بنا لیا, دن رات اس کے پریچر آتے ہیں, کوئی ترانہ دے گیا, کوئی گانا دے گیا, کوئی میوزک دے گیا, کوئی ڈانس دے گیا, کوئی رقص دے گیا, کوئی فلم دے گیا, کوئی ڈرامے دے گیا, کوئی تجھے کارٹون دے گیا, کوئی گیمز اور کوئی جو ہے وہ مختلف چیزیں سپورٹس دے گیا, لیکن تجھے تیرے نبی کے بات کے الفاظ کے جملوں کی چیزیں کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ تو نے ان کو پڑھا نہیں. حضرات اگلے 5 منٹ میں نبی کا یارانہ بھی سنی ہے. یہ تو نبی کا گھرانہ تھا. اللہ نے متصل بعد اگلی آیت میں نبی کا یارانہ بیان کیا ہے. ان المسلمین والمسلمات, اللہ نے درمیان میں وقفہ بھی نہیں آنے دیا. یہ رہا یارانہ, یہ رہا گھرانہ, یہ ہیں ملے ہوئے. کون ان کو جوڑے توڑے گا؟ آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی. آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی. یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی. اللہ نے 21 میں 22 میں متصل کر کے جوڑ کے آگے پیچھے لا کے گھرانے کے بعد, اور ہم اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث نبی کے گھرانے میں صرف ان 5 کو ماننے والے نہیں, 14 یہ ہو گئے. یہ بھی ساتھ ذکر کر لیجئے. پیغمبر علیہ السلام کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں, 7 بنے 21 ہو گئے. ناموں کا ذکر کروں اس وقت ٹائم نہیں. پھر میرے نبی کے 3 داماد جناب ابو العاص, جناب عثمان, جناب علی رضی اللہ عنہم, 3 مل کے 24 ہو گئے. پھر 4 بچے جناب ابو العاص کے, یہ یحییٰ ابن ابی العاص, محمد ابن ابی العاص, امامہ بنت ابی العاص, اور علی ابن ابی العاص جو کندھوں پہ چڑھ کے محبوب کے بت توڑتے ہیں مکہ کے. حضرات 4 یہ 24 اور 4 28. عبداللہ ابن عثمان, جناب عثمان کے سیدہ رقیہ سے بیٹے, اہل بیت کا حصہ. یہ ہمارا ماننا اور ایمان. لوگوں یہ کتنے ہو گئے؟ 29. اور پھر جناب علی المرتضیٰ کے بیٹے حسن اور حسین 30 اور 31. بیٹی سیدہ جو ہے وہ زینب, کتنے ہو گئے؟ 32. اور سیدہ ام کلثوم 33 اور رقیہ 34. حضرات ایک کو تو نہیں کہتا, ماننے کا تیرا دل نہیں کرتا. ام کلثوم حضرت عمر کے گھر چلی گئی تھی اس لیے نہیں مانتا. 33 تو میں نے ابھی لائے ہیں. ابھی کزنوں کو شروع کر دوں تو سیدہ ام ہانی بیٹھی ہیں, ادھر جناب علی ہے, میرے نبی کے جو ہے وہ چچا جناب عباس کے بچے ہیں. اسی طرح جناب حمزہ ہیں. چچاؤں کو شروع کر دوں, پھوپھیوں کو گنوں, سیدہ صفیہ ہیں. لسٹ بڑھتی چلی جائے گی. جن کو رب اہل بیت کہے, ہم نے میرٹ پورا رکھ کے کسی ایک کو بھی کبھی نکالا نہیں. سمعنا و اطعنا, آمنا و صدقنا. یہ ایمان ہے ہمارا اہل بیت کے بارے میں, یہ منہج ہے. اور نبی کے گھرانے کے بعد نبی کے یارانے, تو جو مرضی بول, قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات. میرے نبی کے یارانے میں مرد سارے مسلمان, عورتیں ساری مسلمان. والمومنین والمومنات. ابھی میں اندر کے وہ نہیں دکھاتا ہے کہ ڈبہ پہ کہ اس میں کتنا فروٹ ہیں. یہ ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ گنو گے تو پتہ چلے گا فروٹ چاٹ میں کتنے ہیں. یہ ایک لفظ مسلمین, فروٹ چاٹ میں اتنی خصوصیات نہیں جتنا مسلمین اور مسلمات میں, مومنین اور مومنات میں. اسلام کے 5 رکن, ایمان کے 6 رکن, وہ سارے ان کے اندر پورے. والقانتین والقانتات, نبی کے سارے یار با وفا, ان کی عورتیں با وفا. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. والصادقین والصادقات, نبی کے سارے یار سچے, ساری ان کی عورتیں سچی. میرے نبی کے یارانے کے اندر والصابرین والصابرات, کوئی ان کا مرد پٹن والا نہیں, گلے پھاڑن والا نہیں, اور چہروں پہ تمانچے لگانے والا نہیں, کوئی چھریاں کلاڑیاں مارنے والا نہیں. وہ تو ایسے صبر والے ہیں, ان کی گھر والیوں کا صبر مرد تو کر ہی لیتا ہے. عورتوں کو دیکھو, ایتھے پر آدھی خبر ملے نا لاہور تے فلائٹ ایئرپورٹ تو روندیا کراچی تک جڑا نا جی آنسو نہیں مکدے بی بی دے. لیکن والصابرات, یہ احد کا میدان ہے. کہہ رہی ہے محبوب کہاں ہے, پتہ چلا ہے کہ شہادت ہو گئی ہے. کسی نے کہا وہ بات کی بات ہے, قدموں میں دیکھ لاشا کس کا ہے, کہا بیٹے کا ہے. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے, یہ تو ایک بیٹا ہے, اتنے اور بھی ہوتے تو دے دیتی. تھوڑی آگے بڑھی, پھر پوچھا نبی پیغمبر کہاں ہے. آگے کسی نے کہا بھیا ہے, بھیا کے لیے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا تیرا شوہر کا لاش ہے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تیرے بابا ہے. کتنی لاشوں سے گزر کر کے جب محبوب کے چہرے پہ نظر پڑی, یارانہ ہو تو ایسا ہو, صبر ہو تو ایسا ہو. کیا بولا تھا؟ کل مصیبت بعدک جلل. محبوب کائنات کے سارے اندھیرے چھٹ گئے ہیں, آج تیرا چہرہ ہے تو سب کچھ ہے.
वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। कुरान को कभी अकेला पढ़, तुझे समझ आए वो मिल जाए, तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। तू कभी जुलूसों में, कभी कहीं बैठ, कुरान से मुताला कर। वस्साबिरीन वस्साबिरात वलखाशिईन वलखाशियात। और तू तो कभी कोई डरा ही नहीं, उनका कभी डर दिखाऊं ये अलग मौके हैं। मर्द सारे रब से डरने वाले, खुशू वाले, खुशू वाले, उनकी औरतें खुशू व खुजू वाली। वलखाशिईन वलखाशियात वलमुतसद्दिकीन वलमुतसद्दिकात। और जिन्हें कभी रुपया नहीं ना दे के क्या वो भी बोलता है, वो सदके करने वाले। और कैसे सदके करते थे? सिर्फ एक मिसाल, खजूर है 6 टुकड़े किए हैं, बीवी बच्चे मिलकर रोजा खोलने लगे हैं, एक खजूर दिए 6 पीस करो, कितने के बढ़ने ने? दरवाजे पे दस्तक आ गई, रोजे से रोजा खुलवा दो। आपने बुरा महसूस नहीं किया, ऊपर नहीं देखा, अल्लाह आगे की बचिया सी और नंगा करना सी हो। लेकिन वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, वो खजूर का उतना हिस्सा लेके आधा करके उसके हाथ पे रख के कहने लगा, ले तू भी अल्लाह के रिज़्क़ से रोजा इफ्तार कर, हम भी करते हैं। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, ये है खजूर के एक पीस से जहन्नम के, और अपने दरमियान में वो पूरी ढाल बनाने वाले। वस्साइमीन वस्साइमात, मैं कि यार नो क्या रोजा रख लेकिन भाजी मैं शुगर दा मरीज हां, मेरा पित्ता पानी हो जाता है। और वो उस फान में रोजा रख के असर से भी ऊपर का टाइम हो गया, 30 किलोमीटर सिर्फ मक्का रह गया है, और वो बेहोश हो रहे। महबूब कह रहे रोजा खोल दो, कहते सोने थोड़ा ज्यादा टाइम रह गया, सूरज डूब जू, असीं सांभ लांगे, तुसी इजाजत दे दो। वो छोड़ना नहीं चाहते, नबी इजाजत दे रहे हैं। ये रखना नहीं चाहता, नबी हुक्म दे रहे हैं। ये नबी का याराना। शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और उनकी औरतें, अभी आपने सुना है मरसद गनवी का वाकया। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, तस्बीहां तो बहुत फेरते ने, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरे, उतुमियां तस्बीह तो विचुमियां तस्बीह, वखावे सजी तुम्हारे खबी जो लब्बे जावे दब्बी, बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मिन फजले रब्बी। वो ऐसे नहीं थे। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, अगर रब का नाम लिया है तो बंद कोठड़ियों में भी यूसुफ को जुलेखा बुला रही है। अल्लाह का डर, अल्लाह का जिक्र, रब का नाम जुबान पे आए, ऐसा जिक्र करने वाले थे वो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तो कहते थे। अल्लाह कहते हैं यही हैं जिनके लिए मगफरतें अजर अजीम है। अल्लाह का आखिरी फैसला सुन लो, वमा कान लिमुमिन वला मुमिना, ना किसी मोमिन मर्द, सारे मोमिन बैठे हो, एक बार हाथ बखा दो, अल्लाह गवार है, अल्लाह गवार है, ठीक है। अल्लाह कहते किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिन औरत के लिए जायज नहीं है। वमा कान लिमुमिन वला मुमिना, क्या जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला करते हैं, ये पीछे फैसले आए हैं, सियाक आया है, सिबाक आया है, यराना आया है, घराना आया है, आले बैत आए हैं, तज़किरे आए हैं, अज़मतें आई हैं, ततहीर आई है, अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, फिर अपनी मर्जियां करके मर्जी दे बयान करन ते अल्लाह कहंदे ने फिर परले दर्जे दे खुले गुमराह जे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाहता था कि वो बोलते रहे, मेहमान से आप और मैं, हम सब सुन रहे थे, हम सुनते रहे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। बहुत ही शानदार दलाइल वाला पुरमग़ज़ खिताब और बहुत सारी उलझने हम जैसे तुल्लाब की भी अल्लाह ताला ने उनके कलाम से खोली। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे सामने बिला ताख़ीर वाकई ये शीरी बयान है कि मैं आज मेरी पहली मुलाकात है बराह रास्त यहाँ लाहौर में। इससे पहले 1-2 और जगह मुलाकात हुई। तो मैं जब कभी सफ़र करूँ और मुझे कुछ सुनने की हाजत और ख्वाहिश हो तो मैं कारी इलियास मदनी साहब को सुनता हूँ। आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं कारी इलियास मदनी साहब, और इसके फौरी बाद इंशाअल्लाह हज़रत सैयद सिद्दीक़ शाह साहब नकवी, और फिर हम सब मिल के इंशाअल्लाह यहाँ आपके सामने, यहाँ बैठ के, वहाँ बैठ के हम इंशाअल्लाह सहरी करेंगे, रोज़ा रख के ही घर को जाएंगे। नाराए तकबीर। जाने का इरादा है कि सुनने का? अच्छा, हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब की गुफ्तगू वाकई इंतहाई खामोशी से सुनने वाली थी, लेकिन ये जो पंजाबी हमारे भाई खुतबा हैं, ये इनका ईंधन है कि जब आप बोलते हैं और आप सुभान अल्लाह कहते हैं और आप जवाब देते हैं तो इनका जज्बा और बलबला जो है वो और बढ़